جیسے ہی نام سے او بی سنائی دیتا ہے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز باڈی سے باہر نکلتی ہے. یہ جتنا او بی ای کی اب ہماری ڈسکشن ہوگی اس پروسیس کو ڈیلے کرنے کی ہوگی. ڈیلے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے میں سویا تو روح تو میری ایگزٹ کر گئی. اب میری باڈی ایک روح کے بغیر موجود انسانی حالت میں موجود ہوں. اب روح کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اس پروسیس کے دوران اتنا شعور رکھوں، اتنی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ رکھوں کہ میں اپنے اس ڈیوریشن میں اپنا کنٹرول لے سکوں. آؤٹ آف باڈی کا مطلب یہ ہے. ایک چیز میں اور بتا دوں ساتھ پیرلل میں کہ مراقبے ہوتے ہیں اور چلے جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہی چیز ایکسپیرینس کی جاتی ہے. جس وجہ سے آپ کے پچھلے چیپٹر میں جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا یہ مراقبے اور چلے، تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے. صحیح. تو میں دو چیزیں آج کلیئر کر دیتا ہوں. روحانیت روح سے تعلق رکھتی ہے اور علم النفس نفس سے تعلق رکھتا ہے. جتنی بھی چیزیں روح کے جانے کے بعد کی ہیں، چاہے وہ ایسٹرل پروجیکشن ہے، چاہے وہ بھی ہے، چاہے وہ لوسیڈ ڈریمنگ ہے، چاہے وہ مراقبہ ہے، چلہ ہے، وہ سب نفس ریلیٹڈ گفتگو ہے. یہاں سے آگے یہ چیز طے کر لیں سب لوگ کہ نفس یہ اسپرچویلٹی کی گفتگو ہے، اسپرٹ کی گفتگو، ناٹ سول. اب اسپرچویلٹی اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، اتنی بڑی سائنس ہے اسپرچویلٹی کی. پورا بدھزم جو ہے وہ اسپرچویلٹی پہ کھڑا ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو بدھسٹ کیا کرتے ہیں؟ جاگتے میں میڈیٹیشن کرتے ہیں، سوتے میں نہیں کرتے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ وہ جاننا بوجھنا چاہتے ہیں کہ ان کی میڈیٹیشن کا سفر کیا ہے، اس میں وہ کیا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں. وہ انجانے میں یا انکانشیس سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کلینزنگ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاگتے میں جو پروسیس ہوگا اس میں سول موجود ہے، سول نے ایگزٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب وہ میڈیٹیشن کر کے اپنے جاگتے میں اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنی اسپرچویلٹی کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں. کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے کہ میرا نفس میڈیٹیشن کے تھرو مٹیریل ورلڈ سے جدا ہو جائے، میری روح موجود ہو، میں کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، اور میرا نفس ایک ایسے سفر پہ چل پڑے جہاں پہ صرف کلینزنگ ہے اور اس کے مرتبے بڑھتے جائیں گے. جو بہتر سے بہتر جاتا جائے گا وہ اتنا افضل بہتر سے بہتر انسان کنسیڈر کیا جائے گا. سو مچ سو کہ وہ ایک ایسے رینک پہ آ جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف نروانا اچیو کر لیتا ہے. اسٹیٹ آف نروانا اچیو کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو مٹیریل ورلڈ سے اتنا ترک کر لیا، جدا کر لیا، دور کر لیا کہ آپ کو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا. یہ ہے بدھسٹ کانسیپٹ. اسی کے اوپر ہے اسپرچویلٹی پریکٹس کرنے والے تصوف کے متوازی کانسیپٹ. تصوف میں یہ جو مراقبے اور یہ چلے ہیں یہ بھی نفس کی اسی کلینزنگ کا نام ہے کہ آپ ایک ورد کرتے جائیں اور ایک خاص سناٹے میں کرتے ہیں جہاں پہ صرف آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سانس لینے کی بھی آواز آ رہی ہے. اب اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آئے گی اس دوران یا آپ کے رستے میں کوئی چیز حائل ہوگی تو وہ شیاطین ہوں گے یا وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو نہیں چاہتی کہ آپ اس رستے پہ چلیں اور اپنی کلینزنگ کریں، کیونکہ ان کا ایک کرندہ جدا ہو رہا ہے ان کی آرمی سے. جب شیاطین انسانوں کو کنٹرول کر کے دنیا میں فساد جنریٹ کرتے ہیں اس دوران وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جدا ہوا ہے ان سے، ایک پہاڑی میں چلا گیا ہے، کسی کونے میں چلا گیا ہے اور اس نے اپنے نفس کی کلینزنگ شروع کر دی. تو اس کا مطلب ہے اس کی ملٹری کا ایک آدمی روگ ایلیمنٹ بن گیا ہے، باغی ہو گیا ہے. رائٹ. تو وہ اس کو اس سفر پہ روکنے کے لیے تل جاتے ہیں. سو مچ سو کہ جب چلے کاٹے جاتے ہیں تو ایک حصار باندھا جاتا ہے. اس حصار کے باہر نیگیٹو فورسز آپ کو ڈراتی دھمکاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں سو دیٹ آپ وہ اچیو نہ کر سکیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. رائٹ. یہ میں آپ کو گڈ سائڈ آف مراقبہ بتا رہا ہوں، گڈ سائڈ آف چلہ بتا رہا ہوں، گڈ سائڈ آف جو شرفا کر رہے ہیں، جو اچھے لوگ اس پروسیس میں جا رہے ہوتے ہیں. میں نیگیٹو کی بات نہیں ابھی گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ نیگیٹو تو یوز ہی نیگیٹو فورسز کو کرتے ہیں جو چلے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا. شاید وہ بلیک میجک ہو گئے، ریچول ہو گئے، قبالہ ہو گئے، جو مرضی آپ اس کو نام لیں. صحیح. یہ میں پازیٹیو سائڈ پہ کہہ رہا ہوں. اب یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، بدھسٹ کی اور مسلمانوں کی.
ٹھیک ہے. اب بدھسٹ مسلمان عقیدے کو سائڈ پہ کر دیں اور کوئی سائنٹیفکلی یہ کرنا چاہ رہا ہے. اب سائنٹیفکلی کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس میں ایسے کچھ فارمولے ہیں کہ جس سے انسان آؤٹ آف باڈی, نو بائی سائنٹیفک آئی مین جو اسپرچولیٹی کو اسپرچولیٹی ریکگنائز نہیں کرتے, وہ خالی ان کو یہ پتا ہے کہ باڈی کی کوئی ایسی ایک پراپرٹی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سے باڈی سے جدا کر کے بھی ایک پرسنالٹی میں نمودار ہوتا ہے کہ اس کو اپنی باڈی اس کے سامنے نظر آتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سائنٹیفکلی کوئی ایسا شخص جس نے اس کو پریکٹس کی ہے وہ پروو بھی کر سکتا ہو؟ لیکن جو اشخاص ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں نا, وہ کسی کو پروو کرنے کے لیے نہیں کرتے. وہ بڑے نا اپنے وہ ہوتے ہی اور لائن کے لوگ ہیں. وہ آپ سے شیئر بھی نہیں کریں گے. میں کئیوں کو جانتا ہوں, مجھے ڈیلی بیسس میں ملتے ہیں, کبھی اپنا او بی نہیں ذکر کرتے مجھ سے. کبھی اچانک سے کسی موڈ میں ہوں اور ہمارا ٹاپک وہ چل رہا ہو تو بتاتے ہیں کہ ہاں جی میں نے اس دن او بی کیا اور میں نے یہ دیکھا. تو یہ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے میرے ذہن میں, ہدف کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ ہدف اب یہ بات ہے نا, ہر کسی کی انٹینٹ ڈفرینٹ ہے. جو اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کا ہدف کیا ہے؟ جسٹ ٹو نو مور کہ کیا کیا میں کر سکتا ہوں, میری طاقتیں کیا ہیں. کیونکہ یہ ایک اس میں ایک ایلیمنٹ ہے تجسس کا کہ یار میں بھی جانوں. اب جو سننے والے ہیں, جو پہلے سنیں گے, وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایسا کیا ہے جو کبھی میں نے پریکٹس نہیں کیا, اور اگر میں کر سکتا ہوں تو مجھے بھی طریقہ بتایا جائے گا. میں کامنٹ میں سوال بھی لکھوں گا کہ یہ کیسے کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے اسلام میں یا یہ ہے. وہ ٹپیکل سے کوسچنز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے بعد.